آج کل نوجوانوں میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے دین کی تعلیم سے دوری ہے۔ اس کے علاوہ فلمیں دیکھنے کا فیشن، فحش ناول و گندگی تصاویر، پرمیگزین پڑھنے کا عام چلن اور مخصوص عورتوں اور کوانی لڑکیوں کا بے پردہ فیشن کر کے سڑکوں پر کھلے عام گھومنا جیسی برائیاں ہیں۔ آج کے ماڈرن نوجوان غیر عورتوں کو دیکھنے، چھونے اور چھیڑ چھاڑ کرنے جیسے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے فیشن اور ماڈرن کلچر کا نام دے کر معمولی بات سمجھتے ہیں۔ کچھ بے وقوف تو لڑکیوں کو ایسا گھورتے ہیں گویا کہ وہ آنکھوں میں ذریعے اپنا مادہ منویہ لڑکی کے پیٹ میں ہی ڈال دیں گے۔ موجودہ دور کی اکثر فیشن پرست لڑکیاں بھی کسی طرح لڑکوں سے کم نہیں ہیں۔ کچھ نوجوان تو پیشہ ور عورتوں کے پاس جانے میں بھی کوئی شرم و حیا تک محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے مردانگی کا ثبوت اور سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص یہ سب نہیں کرتا ہے وہ ان عیاشیوں کی نظر میں بے وقوف اور بزدل، نامرد اور نہ جانے کیا کیا سمجھا جاتا ہے۔ آیت کریمہ دیکھو، ہمارا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ عَلَىٰ لِبُعُولَتِهِنَّ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستراک ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی بد نگاہی سے بچیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا کی طرف نہ جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی حکم فرماتا ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنا بناؤ سنگار اپنے شوہرے کے لیے ہی کریں، غیر مردوں کے لیے نہیں، اور سینے اور سر پر دوپٹہ ڈالے رہیں۔ لیکن آج معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے۔ اکثر عورتیں گھر میں تو گندی بیٹھی رہتی ہیں، لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو خوب بن سوار کرتی ہیں، گویا گندگی ان کے اپنے شوہر کے لیے ہے اور سنگار صفائی غیر مردوں کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر میں پاک و صاف اور سنگار کرنے کے لیے حکم دیا ہے تاکہ ان کے شوہر انہی سے رغبت رکھیں، غیر عورتوں کی طرف نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف عرفان شریعت میں نقل فرماتے ہیں عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم ہے اور ان کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ بعض صالحات نیک عورتیں جن کے شوہر اولیاء کرام سے تھے وہ خود ولیاں تھیں، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتیں، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتیں وہی حاضر ہو جاتیں، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلی بچھاتیں اور نماز میں مشغول ہو جاتیں۔ حدیث میں ہے کان رسول اللہ یکرہ تعلۃ النساء وتشبہن بالرجال، عورت کا زیور ہونے کے باوجود بغیر زیور رہنا مکروہ ہے اور مردوں سے مشابہت ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کریم اللہ وجہ سے فرمایا یا علی مر نساؤک لا تسلین عطلائی، یعنی اے علی اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دو بغیر گہنے نماز نہ پڑھیں۔ مجمع البحار میں ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کرہت ان تصلی المرأة عطلا والوان تعلق فی عنقها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی اور فرماتی ہیں
کہ کچھ نہ پائے تو ایک ہی ڈورا گلے میں باندھ لے۔ اسلام کی عورتوں کو سجنے سنورنے سے کبھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ سجنے سنورنے اور سنگار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا، ان کی منگنیاں آئیں، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان اسماتن جاریتن نکسوتن وحلیتن حتی الفقا، غرض کہ اسلام کی عورت کے فیشن یا سنگار کے خلاف نہیں، بلکہ وہ بے پردگی اور بیہودگی کے خلاف ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو اسلام تمہیں فیشن کرنے سجنے سنورنے سے نہیں روکتا، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے اگر تم شادی شدہ ہو تو اپنے شوہروں کے لیے سنگار کرو، انہی کا تم پر حق ہے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے۔ اسلام تمہاری ہی عزت اور آبرو کی حفاظت و فلاح کے لیے تم سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے اگر تم گھر پر ہی ٹھہری رہو، سڑکوں بازاروں باغوں میلے ٹھیلوں سنیما گھروں میں اٹھلاتی بلکھاتی پھر کر اپنے حسن کی نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ۔ سنو ہمارے پیارے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ بدنگاہی میں مرد عورت دونوں ہی قصوروار ہیں، گناہ میں برابر کے حقدار ہیں۔ مرد اس طرح کے وہ ان سے بدنگاہی کرتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں، عورت اس طرح کے وہ بے پردہ سڑکوں پر کھلے عام نکلتی ہیں تاکہ مرد انہیں دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس غیر عورت کو جان بوجھ کر دیکھا جائے، جو عورت اپنے کو جان بوجھ کر غیر مردوں کو دکھائے، اس مرد اور عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الرفعت فی زینت فی غیر اہلہا کمثل ظلمت یوم القیامت لا نور لہا۔ اپنے شوہروں کے سوا دوسروں کے لیے زینت کے ساتھ دامن گھسیٹتے ہوئے اترا کر چلنے والی عورتیں قیامت کے دن اندھیروں کی طرح جس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ انہیں خوشبو پہنچے تو وہ عورت زانیہ ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مرد عورت تنہائی میں ہوں، کسی جگہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہو ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا غیر عورت کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے جب دیور کے سامنے بھی سگی بھابھی کو آنے سے ممانعت کی گئی ہے حتیٰ کہ اسے موت کی مثل بتایا گیا ہے تو پھر بتائیے دوستوں کی بیویوں کو منہ بولی بھابھی بنا کر ان سے ہنسی مذاق کرنا، شادی بیاہ میں دیگر تقاریب میں غیر مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا، عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے آنا، بے حجاب آنا، بات چیت کرنا اور یہی نہیں بلکہ انہیں چھونا، ان سے ہنسی مذاق کرنا کسی قدر خطرناک ہوگا۔ تجربہ شاہد ہے کہ کچھ لوگوں نے دوستوں کی بیویوں سے بھابھی 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 کہہ کر پکارا اور موقع ملنے پر پھر بھابھی پر ہی ہاتھ صاف کر دیا۔ لہٰذا مردوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں، اپنے دوستوں کے سامنے بھی بے حجاب آنے سے منع کریں۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوان کنواری لڑکیوں کو پردہ کرائیں اور بلا ضرورت بازاروں اور تفریح گاہوں میں سنیما ہالوں میں جانے سے روکیں۔